ہمیں تو اتفاقاً کبھی یہ سننے کا موقع ملا، لیکن ہم خود نہ جانے کتنی ایسی باتیں کرتے ہوں گے کہ جس سے ہم پر جو ہے وہ کفر لازم آ جاتا ہوگا. تو چاہا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اگر ان پر غور کیا جائے تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. کلمات کفر پر میں پچھلے 2 پروگرام کر چکا ہوں. آج کوشش کروں گا کہ اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں اور اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے اس پر بھی بات کریں مفتی صاحب سے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری کوشش ہے کہ اس پروگرام کو ختم کر لیا جائے، اس لیے کہ بہت زیادہ کفریہ کلمات ہو چکے ہیں. آپ کے کالرز آپ کو ختم کرنے دیں گے تو آپ ختم کر لیجئے گا. ہاں، اصل میں کالرز میرے درمیان میں آتے ہیں. نہیں، یہ پروگرام ہی ان کا ہے تو میں تو صرف بیٹھ جاتا ہوں آ کر. پروگرام تو ناظرین آپ ہی کا ہے، کال کے ذریعے آئیے یا خطوط کے ذریعے آئیے. خطوط کے لیے میں اکثر آپ کو اپنا پتہ لکھواتا ہوں. ARYQ TV، پروگرام آپ کے مسائل کا حل، D120 سائٹ کراچی. یہ میں ٹھہر ٹھہر کر اس لیے بولتا ہوں تاکہ اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، ورنہ اتنی دیر میں زبان یاد کریں. ایک دفعہ اور بتا دوں گا، قلم کاغذ رکھ لیجیے گا ساتھ میں. اچھا مجھے پچھلے پروگراموں میں جو کفریہ کلمات کی بات ہوتی ہے، بہت سی ایسی شاعری جو بڑے فخریہ انداز میں جو ہے لوگ کہتے ہیں اور واہ واہ کرواتے ہیں. چونکہ اس طرح کی باتیں کم ہوتی ہیں، بہت لوگ محتاط ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بے باک ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑتے معاذ اللہ، اور انبیاء کرام کو نہیں چھوڑتے، اس کائنات کے پورے نظام پہ تنقید کرتے ہیں. میں نے کچھ شعر پچھلے پروگرام میں پڑھے بھی تھے. یہ تک کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو یہ اس طرح کے معاملات سے پھر ظاہری شہرت بھی مل جاتی، واہ واہ بھی بہت ہو جاتی مشاعروں میں، اور شاعر بھی ذرا ترقی پسند ہو جاتا ہے، کہلانے لگتا ہے اپنے آپ کو. تو اس کے علاوہ ہماری عمومی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ صاحب یہ جنت اور دوزخ جو ہے یہ صرف خیالات ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور میں نہیں مانتا جنت اور دوزخ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. شعراء کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا فی کل وادی یہیمون، ہر وادی میں گردش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جہاں پہ پہنچ گئے بس کہہ دیا، اور کچھ علم نہیں ہے کہ ہمارے اس کہے کا کیا معاملہ ہوگا، کیا تخیل کی پرواز کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں. جی. تو سوائے یہ کہ جن کو اللہ نے توفیق بخشی وہ دین اسلام کے لیے شاعری کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت بیان کرتے ہیں اور اسلام کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، ایسے لوگ پسندیدہ، اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے. پھر جو آپ نے بات کہی جنت اور جہنم کا انکار کر دینا، تو یہ انکار کرنا بھی دین کی بنیادی تعلیمات کا انکار ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر قرآن مجید میں جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، اور اپنی عبادت کرنے والوں کو جنت کا شوق دلایا اور اس کا گناہ کرنے والوں کو جہنم کا خوف دلایا. تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص کہتا ہے جنت کا انکار ہی کر دیتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا ہے، اور جو قرآن کا انکار کر دے، قرآن کی کسی ایک آیت کا ایک لفظ کا انکار کرے تو مسلمان نہیں رہتا ہے. تو یہ میرے ساتھ ہما ہیں گجرانوالہ سے. السلام علیکم ہما. وعلیکم السلام. جی محمود انکل کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. اچھا مجھے مفتی صاحب کو بھی بہت زیادہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں ہما کیا کہنا ہے؟ اچھا مجھے ان سے یہ سوال پوچھنے ہیں کہ مغرب کے فرضوں کے فوراً بعد ہمیں 6 نوافل اگر ہم اوابین کے پڑھیں گے تو وہ ادا ہو جائیں گے، یا ہمیں سنت الگ پڑھنے ہوں گے اور نوافل الگ پڑھنے ہوں گے؟ اچھا. اور ایک میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اٹھ کے صبح 10 بجے 400 اشراق کے 2 نوافل پڑھ لیتا ہے زوال کے وقت سے پہلے تو کیا وہ ادا ہو جائیں گے، یا سورج کے نکلنے سے 20 منٹ بعد ہی پڑھنے ہوں گے؟ مطلب نماز پڑھ کے فجر کے سو جاتے ہیں؟ ہاں جی سو جاتے ہیں، اور پھر 10 بجے اٹھ کے 400 اشراق کے 2 نوافل پڑھتے ہیں. اچھا. اور ایک مجھے یہ پوچھنا ہے کہ فحش گوئی کی تعریف بتا دیں. کس کی؟ اور ایک مجھے یہ پوچھنا ہے کہ نیک صحبت نہیں کیا پوچھا آپ نے؟ فحش گوئی کی تعریف. ہاں اچھا. اور ایک مجھے یہ پوچھنا ہے کہ نیک صحبت سے کون سی صحبت مراد ہے؟ اچھا بس. آپ نے تو پتہ نہیں کیا کیا پوچھ لیا ہم سے، اور اس سے یہ تو اندازہ ہوا کچھ لوگ تو بڑی حیرت سے، میں معاف کیجیے گا اس نے زن کوئی بدگمانی نہیں کر رہا، کچھ لوگ تو بڑی حیرت سے سوچ رہا ہوں گے کہ اوابین کی نماز جو ہے کیا ہوتی ہے. چاشت اور اشراق کی نماز بھی پڑھتے ہیں یہ لوگ. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ابھی چاشت اور اشراق بھی پڑھتے ہیں اور جو اوابین بھی پڑھتے ہیں اور جو تہجد بھی پڑھتے ہیں. اللہ نے بڑی توفیق دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق. خیر اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا تو مفتی صاحب یہ کہہ دینا کہ صاحب یہ جنت اور دوزخ جو ہے یہ معاذ اللہ، ناظرین معاف کیجیے گا میں جو جملے کہہ رہا ہوں وہ صرف پروگرام کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ ہم آئندہ ایسا نہ کریں، ورنہ
کفر کرنے کا میرا نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ کوئی ایمان ہے، کفر کرنے کے بارے میں نہ کوئی خیال ہے، نہ کوئی انٹینشن ہے، اور نہ ہی میں اسے کرنا چاہتا ہوں، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف رکھے، تو یہ جنت کا یوں انکار کر دینا؟ دیکھیں وہ تو اسی بات میں بیان کر دوں، نقل کفر کفر نہ باشد، بڑا مشہور محاورہ ہے کہ کفر کو نقل کر دینا کفر نہیں کیا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ تو معلومات کے لیے الحمدللہ. باقی یہ جو بات آپ نے کہی ہے تو بالکل جنت اور جہنم کا انکار کرنا یا اس کا مذاق اڑانا، عام طور پہ لوگ لطیفے بازیوں میں جنت اور جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ، اور اسی طرح جو ہے کیونکہ اس سے بیزاری کا اظہار کرنا، تو یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے. تو شریعت مطہرہ اسے کفر قرار دیتی ہے اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. اچھا، یہ لوگوں نے جنت اور دوزخ پہ لطیفے بنا رکھے ہیں، لطیفے بنائے ہوئے، شعر کہے ہوئے کہ ایسی جنت، جسے پچھلے وہ تو میں نے کہا تھا کہ ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی معاذ اللہ. تو یہ ایک جنت کا یہ تمسخر اڑانا ہے، تو یہ بھی کفریہ بات ہے. اس سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. جنت کے جناب وہ اتنے لطیفے جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں بنے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے کہ ہاں اصل میں بے دین لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باتوں کو چلانے کے لیے اس قسم کے معاملات کیے ہوئے ہیں، اور کوئی روک ٹوک ہے نہیں ہے، تو اس لیے لوگ جو چاہے بولتے ہیں. ورنہ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بڑا پیارا واقعہ لکھا کہ امیر تیمور کے زمانے میں ایک مرتبہ وہ بور ہو گیا، کسی سے بات بھی نہیں کر رہا تھا، تو لوگ سوال کرتے تھے مگر چپ تھا وہ. تو اب اس کا ایک خادم تھا جو اس کو ہنسانے کا کام کرتا تھا، وہ آیا اور اس نے آگے کا لطیفہ سنانا شروع کر دیا اور کہا کہ بھائی قاضی نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ فلاں شخص نے رمضان کا روزہ کھا لیا، تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ یار ایک دوسرا بندہ اگر نماز کو کھا لیتا تو دونوں سے جان چھوڑ جاتی. تو اس نے ہنسانے کے لیے بات کہی. تو امیر تیمور نے کہا کہ تمہیں مذاق کرنے کے لیے شریعت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی. اسی وقت حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دیا، یہ مرتد ہو گیا. یہ بہن نازیہ رشید ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دوران اعتکاف سگریٹ پینے سے کیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا روزہ کھولنے کے بعد؟ اچھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر معتکف کے دانتوں سے سوتے ہوئے خون نکل کر حلق میں چلا گیا اور خون کے ذائقے سے ہی آنکھ کھلی تو اب روزے اور اعتکاف کا کیا حکم ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ میت پر نماز روزے باقی تھے، اس نے وصیت بھی کی تھی فدیہ دینے کی، مگر میت کا ترکہ نہ ہو تو کیا ورثہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے مال سے ادا کریں؟ اچھا. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ قرآنی آیات کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو بے وضو حالت میں کپڑے سے صاف کیا جا سکتا ہے یا اس ٹکڑے کے شیشے پر بے وضو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. بس شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، میں تو چاہتا ہوں کہ یہ موضوع جو ہے وہ آج ختم ہو جائے، لیکن میں کیا کروں کہ میری مشکل جو ہے وہی کہ کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ. بابر صاحب آ گئے ہیں میرے ساتھ لائن پر، مسز بابر آ گئی ہیں لائن پر میرے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم بھائی، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جی جی مفتی صاحب کو بھی میرا بہت زیادہ سلام. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. اللہ پاک ان کی برکتوں سے ہمارے مسئلے حل فرما دے. آمین. جی بھائی، مجھے پہلا سوال تو یہ پوچھنا تھا کہ جو درود شریف جیسے ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ کیا مکمل درود شریف ہے اور اس کا اور درود شریف جتنا ہی ثواب ملتا ہے؟ اچھا. اور دوسری بات یہ احرام کی حالت میں کیا سگریٹ پی سکتے ہیں؟ اچھا. اور تیسرا سوال بھائی یہ ہے کہ جو عورت کو اپنے میاں سے ورثے میں پیسے ملتے ہیں، جو ملتا ہے ورثہ، کیا وہ اپنے بچوں میں وہ اسی حساب سے ڈسٹریبیوٹ کرے جس حساب سے جو ہے وہ میاں کے ورثے میں سے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا بھائی کہ وہ آپ اب ایک دفعہ آنے لگے ہیں، 2 دفعہ بھی آتے تھے تو آپ دوسری مرتبہ میں نے ایک دوسرا پروگرام شروع کیا ہوا، وہ بھی فہم دین کے حوالے سے ہے اور اس میں بھی اسی طرح کی بہت اچھی بحث ہوتی ہے. یہ ایک پروگرام بھی اصل میں ہمارا جو ہے 2 پروگراموں کے برابر ہے. مفتی صاحب جتنی تفصیل سے اس پر جواب دے دیتے ہیں اس سے بڑی سیرحاصل گفتگو آتی ہے. میرے ساتھ ایک کالر اور ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا بھائی، تو اب ایسا کیجئے کہ ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ دے دیجئے اور آپ جائیے گا نہیں، اس لیے کہ میں یہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا. 2 مئی کے جن کے ہسبینڈ فورتھ ہو جائیں ان کی 4 منتھ 10 days ہوتی ہے. آپ پتہ نہیں کون سا صحیح ہے، آپ ذرا واضح اچھا کر آپ سکتی ہیں؟ عدت کے بارے میں کون پوچھ سی رہے کریں؟ ان کی ایج 60 سال ہے. عدت کے بارے میں پوچھ رہی ہیں. جی پلیز یہ ذرا حل کر دیجیے. اچھا
چلیے اس پہ بات کر لیتے ہیں. مفتی صاحب ابھی بات ہے, مجھ سے پہلے ذرا تیزی سے میں جواب دلانا چاہتا ہوں. انہوں نے فحش گوئی سے متعلق پوچھا تھا, پھر انہوں نے کہا کہ نیک صحبت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں نیک صحبت سے مراد یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہو اس کی صحبت نیک ہے. صرف ظاہری طور پہ کوئی نماز کا عادی ہے تو وہ ضروری نہیں نیک ہو. اپنے معاملات میں لوگ بہت چیٹر ہوتے ہیں, اور جو صرف معاملات میں بہت اچھا ہے لیکن نماز وغیرہ نہیں پڑھتا تو وہ بھی نیک نہیں ہے. تو جو دونوں جانبوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتا ہے, تو وہ نیک آدمی ہے. ناظر رشید نے پوچھا کہ دوران اعتکاف روزہ کھولنے کے بعد جی سگریٹ نوشی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس سے اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا, لیکن یہ کہ مسجد کے قریب اگر سگریٹ نوشی کی جائے گی تو مسجد میں بدبو آئے گی. جی 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 وہ تو خیر ناجائز ہے, لیکن میرا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا اس سے. اچھا, مسجد کے اندر سگریٹ نوشی تو نہیں ہونی چاہیے, اس میں سے اسمیل آتی ہے بہت جی زیادہ. جی اچھا, اگر سوتے میں روزہ دار کا خون, اعتکاف کا موتے کا خون نکل کے حلق میں چلا جائے اور محسوس بھی ہو تو کیا اس کا اعتکاف روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ہاں دیکھیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر روزہ دار کے دانتوں سے خون نکل کے یا منہ سے خون نکل کر حلق میں چلا گیا اور اس کو ذائقہ محسوس ہو گیا تو بہرحال اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور روزہ ٹوٹا تو اور جب روزہ ٹوٹا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. خود بخود ٹوٹ جائے گا. جی جی اچھا, میت پر نماز روزے واجب تھے جی اور میت نے وصیت بھی کی تھی کہ فدیہ دے دیا جائے, ترکے میں کچھ نہیں چھوڑا تھا, تو جن لوگوں کو وصیت کی تھی کیا وہ اپنے پاس سے کریں گے؟ دیکھیں وصیت تو اس کے مال میں نافذ ہوتی ہے, تو واجب تو اگر اس کا مال ہے تو اس میں سے ہوگی. جب مال نہیں ہے تو اب اس کے ورثاء پہ جو ہے وہ ان کا اختیار ہے, چاہے تو کر دیں چاہے نہ کریں, اور اپنے مردے سے مرنے والے سے محبت کرتے ہیں تو ضرور اپنے مال کو خرچ کریں. پھر تغرے وغیرہ جو ہوتے ہیں, بہن ناظر رشید آپ کے سوالات ہیں, تغرے وغیرہ جو ہوتے ہیں تو قرآن آیات لکھی ہوتی ہیں, تو کیا ناپاکی کی حالت میں انہیں صاف ستھرا کیا, ہاتھ جھاڑ پونچھ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اگر تغرے وغیرہ پہ کوئی ایسا کور وغیرہ نہیں ہے جو کہ الگ کیا جا سکے تو ایسی صورت میں, یا کور تو ہے مگر ایسا ہے جو اس کے ساتھ ہے جو الگ نہیں کیا جا سکتا, تو اب اس کور پہ ہاتھ لگانا, شیشے پہ ہاتھ لگانا تغرے کو آیتی کو ہاتھ لگانا ہے. تو ایسی صورت میں پھر جو قرآن کا حکم ہے وہی نافذ ہوگا, براہ راست اس کو نہیں چھو سکتے ہیں. مسز بابر نے پوچھا تھا کہ درود جو مختصر ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جی یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا یہ مکمل درود ہے اور اس کا اجر بھی اتنا ہی ہوگا؟ انہوں نے جو صیغہ بیان کیا تھا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو بہرحال یہ مکمل درود ہے کہ اس میں درود بھی آ رہا ہے اور سلام بھی آ رہا ہے. اس میں جو ہے آل ہی ضرور شامل کر دیں کہ آل کے اوپر بھی درود بھیجنا جو ہے وہ کامل درود ہے, اور ہمیں نماز میں بھی جو تعلیم دی گئی آپ کے آل پہ درود پڑھوایا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو ضرور یاد رکھا جائے, اس سے محبت رکھی جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکایت کی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُؤَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, اے لوگوں جو تمہیں میں نے دین دیا ہے, تمہیں مسلمان کیا, کفر سے نکال کے اسلام میں لے کر آیا ہوں, جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے کر آیا ہوں, جو تم پر سارے احسانات میں نے کیے ہیں اس کا کوئی بدلہ تم سے نہیں مانگتا, ہم میری آل سے محبت کرو. تو آل رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا درود شریف میں ضرور ذکر کیا جائے, اگرچہ کہ واجب نہیں ہے لیکن اس سے درود کامل ہو جائے گا. اچھا, حالت احرام میں سگریٹ پی جا سکتی ہے؟ حالت احرام میں سگریٹ پینے سے بہرحال احرام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ حج پہ کوئی فرق پڑے گا, لیکن یہ کوشش کی جائے ایسی چیزوں کا اوائڈ کرے انسان. اچھا, انہوں نے ایک سوال پوچھا جو میں اس کو صحیح طور پہ اس کی تفہیم نہیں ہو سکی مجھ سے, اور میں وضاحت بھی نہیں لے سکا وقت کی وجہ سے, کہ میاں جس حساب سے پیسے دیتے ہیں ان کے انتقال کے بعد وراثت بھی اسی حساب سے بٹے گی, اس طرح کا کوئی سوال تھا, چونکہ وقفہ آ گیا تھا میں چلا گیا. غالباً ان کی مراد یہ تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا, اب وراثت کے گھر کی بڑی یہی ہے تو سارا مال ان کے پاس ہے, تو اب اس کے تقسیم کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی تھی. تو تقسیم تو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اسی طرح سے کی جائے گی. خود اگر اولاد ہے تو ان کا 8واں حصہ ہے اور باقی دیگر بچوں کا پھر حصہ ہے, جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اس کے مطابق کی جائے گی. اچھا, حمیرہ نے لاہور سے پوچھا کہ شوہر بیوی سے بار بار یہ کہتا ہے مجھے تمہاری ضرورت نہیں, تم چلی جاؤ. اب دیکھیں یہ معاملہ تو یہ ان کا مطلب وتیرہ بن گیا ہے. ہاں, تو بہرحال اس قسم کے جملے آدمی عام زندگی میں کہہ دیتا ہے, کسی سے بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کہہ دیا کرتا ہے, تو اس سے طلاق کی خواہ طرف ذہن نہ لے کے جائے, الا یہ کہ وہ وضاحت کر دیں کہ میری اس سے نیت طلاق کی تھی. چلیے, وہ تو کہتے رہتے ہیں تم چلی جاؤ, لیکن آپ مت جائیے گا, اس لیے کہ میں جا رہا ہوں وقفے پر تھوڑی دیر کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
वबरकातुहू। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे के बाद प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। वक्फे से पहले कनाडा के अहमद साहब हमारे साथ थे और अहमद साहब ने 3 सवालात किए। पहला सवाल मुफ्ती साहब ये था कि आइसक्रीम जो वहां मिलती है उसमें अल्कोहल शामिल होती है, लेकिन वो माइनर सा फ्लेवर होता है जो लिखा नहीं होता, लेकिन कंपनी वाले कहते हैं कि हम इसमें डालते हैं, तो क्या वो आइसक्रीम इस्तेमाल करना सही है? देखें, इस मामले के अंदर तो पहले तो तहकीक जरूरी है। किसी भी चीज को नाजायज कहने के लिए तो सिर्फ किसी के कह देने से ये जरूरी नहीं है कि उसमें दाखिल किया गया हो। फिर अल्कोहल का मसला बड़ा ये बारीक मसला है और नाजुक मसला है इस जमाने में, चूंकि अक्सर अशिया में अल्कोहल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसके एतबार से हमारे यहाँ पे सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला के कौल पे अक्सर फुक़हा फतवा भी देते हैं। तो ऐसी अल्कोहल के जिससे ना इंसान के जिस्म पे कोई असर पड़ता है ना उसके अकल पे कोई असर पड़ता है, तो सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला के अमूमी फतवे के तहत जो है इसको हम हराम नहीं कह सकते जब तक कि बहरहाल उसका मालूम ना हो जाए कि किस चीज की अल्कोहल है और किस चीज से बनी है। हाँ, कोई एहतियात करता है तो हम कहेंगे ठीक है, वो तकवा कर रहा है। अच्छा, एक चीज में अभी अल्कोहल की बात आई है तो जरा ये अहमद साहब आपके सवाल से एक रिलेटेड सवाल में ज़हन में आया, कुछ दवाएं बच्चों को सुलाने के लिए जी या जब उनके पेट में मरोड़ होती, नाम नहीं ले रहा मैं प्रोडक्ट का, आप लोग सब जानते होंगे कि जब पेट में मरोड़ होगा तो एक पानी निकाला जाता पुदीने वदीने टाइप का जो है वो बिकता है बाजार में एक खास नाम से, ब्रांड के नाम से, उसमें अल्कोहल की मिकदार ज्यादा होती है जिससे बच्चे को पीते गुनूदगी आ जाती है, वो सो जाता है। तो क्या बच्चों को इन अद्वियात का आदी बनाना सही है? उसमें अल्कोहल होती है, पोस्ट होती है, मेरा ख्याल पोस्ट शामिल होती है उसमें। शायद ऐसा हो, लेकिन मेरी बदगुमानी है कि शायद अल्कोहल होती है उसमें। तो बहरहाल इसके बारे में फुक़हा ने फतवा यही दिया है कि चूंकि अब ऐसी दवाएं हासिल करना, बल्कि तिब्बे यूनानी वाले भी अपनी दवाओं को प्रिजर्व करने के लिए अमूमन अल्कोहल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक उलमा की एक बड़ी तादाद ने इस हवाले से यही कहा है कि अगर वो ऐसी मकदार है कि जिससे इंसान को नशा वगैरह नहीं होता और तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि उसके मुकाबले में दूसरी दवा भी नहीं मिलती है और तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि उसके मुकाबले में दूसरी दवा भी नहीं मिलती है, तो इसके जवाज ही का मसला है। हाल होता इतनी मकदार है कि जिसमें इंसान को नशा आ जाए या कोई ऐसा मसला हो तो फिर मना है उसमें। अच्छा, और जो बच्चों की दवाएं वगैरह या अमूमन खांसी के सिरप्स होते हैं उनमें तो अमूमन पोस्ट होता है, उनमें गुनूदगी बहुत होती है। जी। जरा कॉल किसकी है? मेरे साथ कॉर्नर हैं, शाहिद साहब हैं हैदराबाद से, जरा इनसे बात कर लूं, फिर अहमद साहब आपके 2 सवाल भी बाकी। जी शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरी वाइफ का थोड़ा मसला था। क्या मसला हो गया? बस जरा सी नाराजगी पे 4.5 महीने हो गए, घर जाके बैठ गई। अच्छा, तो अब उनके वालिद साहब और पूरे घर वाले जो है तलाक के मैटर पे बाजिद है। अच्छा, और उनके जो बहनोई सब तलाक के लिए उन्होंने कोर्ट में केस भी कर दिया है। कर दिया? जी। अच्छा, अब 8 अप्रैल को कोर्ट ने खुला भी अलाउड कर दी। अच्छा, आप गए नहीं होंगे ना? आप तो गए कोर्ट में? जी। आप गए थे? जी, मैं गया था, हर पेशी में मैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे के बाद प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। अलीउद्दीन साहब ने इंडिया से एक सवाल पूछा है, बहुत दिलचस्प सवाल है कि लोग ये कहते हैं कि अल्लाह की जात एक मुइम्मा है, तो मुफ्ती साहब ये मुइम्मा जो है इससे क्या मुराद है? से अदा किया जा सकता है। एक तो ये कि माज़ल्लाह बेजारी के लिए ये बात कही जाए तो फिर कुफरिया बात है कि अपने रब से बेजारी के लिए ये बात कह दी गई। और आमतौर पे ये जुमला बेजारी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जब किसी चीज से तंग आ जाते हैं तो कहते हैं मुअम्मा हो गए तो और अगर बेजारी के लिए नहीं, ये हकीकत का एतराफ है, क्योंकि रब्बे कायनात की जात जो है उसका इरफान कभी भी खत्म नहीं होने का। यहाँ तक कि सारी दुनिया की जिंदगी हम इरफान में गुजार दें, इसी तरह जन्नत में भी इरफान होता रहेगा और वो हमेशा होता रहेगा। कभी भी उसकी जात की जो है ना इहाता नहीं हो सकता, वो तो मुमकिन ही उसने सबका इहाता किया हुआ तो है। मुमकिन ही नहीं। तो अगर इस एतबार से कहा है तो इसमें फिर कुफरिया बात नहीं है, लेकिन अगर बेजारी की नहीं है तो बहरहाल कुफरिया है। अच्छा, जिसे आप मुहिम्मा कह रहे हैं ना, मैं आपको इसके बारे में मेरे जहन में एक बात आ रही, मैं आपसे कहूं कि तू दिल में तो आता है, नजर में नहीं आता, बस जान गया मैं यही पहचान है तेरी। अगर यूं कर लें आप उसे, या ये कहते हैं कि सभी अताओं का अनदेखा सिलसिला तू है, मेरे ख्याल की वुसत से मावरा तू है,
تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو خیال کی وسعت سے ماورا ہے. اگر آپ ان معنوں میں اسے کہہ رہے ہیں کہ معمہ ہے تو مفتی صاحب کہتے ہیں پھر تو صحیح ہے, یہ تو اللہ کی ذات کا عرفان حاصل کرنے کی طرف رجوع کرنا ہے. لیکن اگر بیزاری میں کہہ رہے ہیں تو یہ کلمات کفر میں آئے. ٹھیک ہے. اچھا, ندیم ہے چکوال سے, میرے خیال ہے ان کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. آسیہ نے لاہور سے ہم سے پوچھا کہ والد کا انتقال ہو گیا ہے اور عدت کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں. والدہ کی غالباً عمر 60 سال ہے, غالباً 60 سال ہی بتائیے, تو عدت کا پیریڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں, بہن نے کوشچن کیا اور پہلے ہی کوشچن ان کو کرنا چاہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ اگر تمہیں نہیں معلوم تو ذکر والوں سے پوچھ لو. تو عورت کی مختلف حیثیت ہوتی ہے, مختلف اس کی حالتیں ہوتی ہیں, تو مختلف حالتوں کے اعتبار سے مختلف اس کی عدتیں ہیں. اگر خاتون نابالغ ہے یا سن یاس کو پہنچ چکی ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے. اور اگر خاتون بالغ ہے اور اس کو مینسز بھی آتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر اس کی طلاق کی عدت ہے تو پھر قرآن نے اس کو 3 ماہواریاں بتائی ہیں اس کی عدت. اور اگر حاملہ ہے تو بتایا کہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوگی, چاہے وفات کی ہو چاہے طلاق کی عدت ہو, وہ عدت پوری ہو جائے گی. اور اگر حاملہ بھی نہیں ہے لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, اگرچہ کہ وہ بوڑھی ہو, تو ایسی صورت میں پھر وفات کی عدت 4 ماہ 10 دن بیان کی گئی ہے. تو ان کی والدہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی, اور اس سے عمر کا کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے 70 سال کی ہو چاہے 100 سال کی ہو, بہرحال 4 ماہ 10 دن عدت میں گزارنے ہوں گے. لاہور سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں گرامی محمد ظریف بات کر رہے ہیں لاہور. محمد ظریف صاحب. جی جی جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ بس شکر اللہ کا. لاہور میں موسم کیسا ہے؟ سر ابھی تو 2 دن پہلے ہوا جا رہی تھی, سرد, ابھی گرمی ہے. ہاں, تو گرمی تو اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے نا. تربوز پک رہا ہے, آم پک رہا ہے, کھجور پک رہی ہے, بادل بن رہے ہیں, کپاس پک رہی ہے. اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں, گرمی سے پریشان تھوڑی ہوتے ہیں. ارشاد فرمائیے. سر میرے 2 سوال ہیں. جی ہیلو. جی جی, میں سن رہا ہوں. سر میں نفل پڑھتا ہوں نماز سے پہلے, یعنی زور سے 2 پہلے, اکثر سے 2 پہلے. میں پڑھ سکتا ہوں اکثر سے پہلے 2 نفل؟ اچھا ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں. جی مفتی ایک صاحب. اور سوال ہے میرا. ہاں مجھے تھوڑی سی شکایت ہے, نسوار ڈالتا ہوں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. نسوار کھاتے کہاں, تھوکتے ہیں. نسوار تو رکھے منہ میں, چوستے ہیں. چوستے ہیں بلکہ. کراچی سے ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. وعلیکم السلام جناب ارشاد. حسن جان بات کر رہا ہوں شاہ سر کالونی سے. جی جی, ہلو. ہیلو. جی جی سن رہا ہوں, ارشاد فرمائیے. مفتی صاحب سے میرا سوال تھا جی, کہ داڑھی رکھنا اور داڑھی کٹوانے کا کیا ہے, مطلب داڑھی جو. اچھا ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں. اچھا جناب, مفتی صاحب محمد ظریف صاحب نے کہا کہ یہ ہر ظہر سے پہلے 2 نفل پڑھتے ہیں اور عصر سے پہلے 2 نفل پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں, اس میں نفل یہ وہ اوقات ہیں کہ جن میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو ظہر سے پہلے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے, عصر سے پہلے پڑھیں بھی تو کوئی حرج نہیں ہے. اور نفل جو ہے یہ انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے, تو اس میں ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اچھا, نسوار کا کیا ہوگا؟ نسوار سے دیکھیں وضو نہیں ٹوٹے گا, الا یہ کہ کسی کو کھا کے مدہوشی ہو جائے, تو اگر وہ مدہوش ہو جاتا تو پھر وضو جائے گا, ادروائز اس سے نسوار سے مدہوشی ہو سکتی ہے؟ بہرحال کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے, پاسبل ہے کہ ایسا ہو جائے, لیکن میں نے ایک پاسبل صورت بیان کی ہے, ممکنہ صورت. حال البتہ یہ ہے کہ اس سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے, تو نماز وغیرہ ادا کی جائے تو خوب اچھی طرح مسواک کر کے اس بدبو کو دور کر لیا جائے. اچھا, یہ شاہ فیصل کالونی سے ہمارے بھائی نے کال کی اور یہ کال جو ہے وہ درمیان میں ڈراپ بھی ہو گئی. داڑھی رکھنے اور کٹوانے کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ داڑھی رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے اور کٹوانے کے بارے میں کیا حکم ہے. دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جو حدیث مبارکہ میں آتے, کان لحیتہ تملأ الصدر, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارکہ آپ کے سینوں کو بھر لیا کرتی تھی, یعنی پھیلی ہوئی تھی, اچھی تھی, گھنی تھی. تو فقہا نے بتایا کہ 1 مشت رکھنا واجب ہے, اور 1 مشت سے کم کرنا یا بالکل صاف کر دینا یہ ناجائز ہے. اور بھائی, اگر آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں تو میں یقیناً گمراہی میں مبتلا ہوں اور اللہ سے توبہ کر رہا ہوں, اور بہت جلد اللہ مجھے ہدایت دے گا, میں واپس لوٹ آؤں گا. تو مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے, بلا مبالغہ تنقید کر سکتے ہیں مجھ پر, اور میں تنقید کے قابل ہوں بھی. کویت سے بہن ہماری کال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. یہ ان کی کال ڈراپ ہے. اچھا مطلب یہ فرمائیے, یہ کراچی سے ایک کالر ہیں, چلیے ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. پہلے اپنا نام بتائیے. میرا نام آمنہ ہے. اچھا جی آمنہ بہن فرماؤ. جی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ عدت جو ہے وہ طلاق کی جو ہے وہ 3 ماہواری ہے. تو میری جو عدت ہے وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے اس جمعرات کو. لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ابھی 3 مہینے 10 دن نہیں ہوئے ہیں تو عدت جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہے، جبکہ 3 ماہواری ہو چکی ہے. تو ایسی صورتحال میں اس میں یہ بتائیے کہ پہلی ماہواری آپ نے کب سے گننا شروع کی ہے؟ یعنی طلاق دینے کے بعد سے؟ ٹھیک ٹھیک. جی طلاق دینے کے تقریباً 1 ہفتے بعد سے ہی بات ہوا ہے یہ سلسلہ، اور 3 کمپلیٹ ہو چکی ہے. لیکن ابھی بھی لوگ تنقید یہ کر رہے ہیں کہ نہیں 3 مہینہ 10 دن ہونا ضروری ہے. تو اس کا پلیز مجھے جلدی سے بتا دیں. اچھا جو لوگ تنقید کر رہے ہیں انہیں یہ پروگرام اگر وہ سن رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں دیکھ رہا تو کل پلیز مجھے جلدی سے بتا دیں. اچھا جو لوگ تنقید کر رہے ہیں انہیں یہ پروگرام اگر وہ سن رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں دیکھ رہا تو کل 12 بجے دکھا دیجیے. جی مفتی صاحب بتا دیجیے. دیکھیں یہ اگر شریعت نے 3 حیض ہی بتائی ہے، اس کی 3 ماہواریاں بتائی عدت، اور اس کا کم سے کم پیریڈ جو ہو سکتا ہے، یعنی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں 3 مہینے نہیں ہوئے، 4 مہینے نہیں ہوئے. کم سے کم پیریڈ جو فقہاء نے بیان کیا ہے وہ 39 دن ہے. اگر 39 دن میں بھی یہ 3 ماہواریوں کا پروسیس ہو جائے تو وہ اس کی عدت پوری ہو جائے گی. وہ کس طرح سے کہ کم سے کم 3 دن کی ماہواری ہوتی ہے، پھر 15 دن اس کے پاکیزگی کے ہوتے ہیں، پھر 3 دن کی ماہواری. تو اس سے 15 اور 6 21 ہو گئے. پھر اس کے بعد 15 دن پاکیزگی کے، 21 اور 15 ملائے تو یہ آپ کے 36 دن ہو گئے. پھر 3 دن جو ہے ماہواری کے، تو اس سے 39 دن بن جاتے ہیں. تو کم سے کم پیریڈ جو 39 دن کا ہے. چلیے کینیڈا چلتے ہیں. السلام علیکم احمد صاحب. السلام علیکم. جی میں براہ راست کینیڈا آ گیا ہوں، فرمائیے. ہاں جی میرا سوال ہے، 3 سوال ہے میرے. جی ایک تو یہ کہ یہاں پر آئس کریم جو ملتی ہے اس کے اندر جو فلیور ہوتا ہے کس میں کچھ مقدار الکوہل کی ہوتی ہے جو لکھا ہوا نہیں ہوتا آئس کریم کے اوپر. آئس کریم میں جی لیکن لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا، لوگوں کو علم بھی نہیں ہے اس کا. اچھا. جب کمپنی والوں سے پتہ کرے تو وہ کہتے ہیں بہت قلیل مقدار ہوتی ہے. اچھا. اور وہ فلیور میں ڈالتے پھر فلیور اس میں ڈالتے. اچھا ٹھیک ہے آگے. دوسرا سوال یہ کہ اگر وصول کرنا ہو تو کیا مہندی اور کلر لگا سکتے ہیں؟ اور ایک سوال یہ کہ استخارے کا جو طریقہ ایک دفعہ اس کی آپ نے بتایا تھا تسبیح سے، تو وہ کیا طریقہ ہے؟ اگر ریپیٹ کر دیں تو مہربانی ہوگی. یہ تیسرا سوال میں دوبارہ پوچھوں گا، میری سمجھ میں نہیں آیا. دوسرا سوال یہ کہ ایک دفعہ بتایا تھا اس کی صاحب نے اسی پروگرام میں کہ تسبیح کے ذریعے استخارہ کیا جا سکتا ہے. اچھا وہ بتا دیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے. اب ایسا کریں آپ ذرا رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. آپ کی موجودگی میں خلا دے دیا انہوں نے؟ جی لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں ان کو طلاق دوں یا وہ خلا دیں. چلیے ٹھیک بات کریں. تو میں نے خدا اور اس کے رسول ہلو یہ لائن کٹ گئی. اچھا مفتی صاحب ذرا کینیڈا کے بھائی احمد صاحب کے سوالوں کے جوابات میں 2 سوال رہ گئے. غسل کرنے سے پہلے مہندی یا کلر لگایا جا سکتا ہے بالوں میں؟ ہاں جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. تسبیح کے ساتھ استخارہ جو ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے تسبیح سے استخارہ کرتے ہیں. دیکھیں تسبیح استخارے کا کوئی سنت طریقہ ہے؟ استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا. تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں. تو اس کے علاوہ دیگر طریقے بھی استعمال کیے جائے جس میں شریعت کی کوئی ممانعت نہیں ہے تو بہرحال اس کو ہم ناجائز تو نہیں کہہ سکتے. البتہ لوگوں نے آج کل استخارہ کے لفظ کو اتنا عام کر دیا ہے کہ وہ ماضی کی بات کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں. جیسے کسی نے کچھ جادو تو نہیں کرا دیا، کسی نے کوئی جن تو نہیں بٹھا دیا، اس کو بھی استخارہ کہتے ہیں. حالانکہ استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے مشورہ کرنا آئندہ کے کام کے لیے. تو وہ استخارہ نہیں ہے، اس کو کچھ اور نام دے سکتے ہیں آپ. اچھا یہ اب ناظرین میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ جو گلی گلی کوچے کوچے جو نا استخارہ سینٹر بن گئے ہیں، ایک بزنس ہے باقاعدہ، ایک دکان کھول لی استخارہ، وہ ریٹ بھی مقرر ہیں. 500 روپے والا استخارہ کرانا یا 1000 روپے والا استخارہ کرنا. اچھا اس میں یہ بھی بتا دیتے ہیں آپ پہ جادو ہوا ہوا، یہ بھی بتا دیتے ہیں کس نے کیا، یہ بھی بتا دیتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے استخارے سے؟ دیکھیں یہ کوئی یقینی بات نہیں ہوتی اس میں، اور تو لوگوں کی توہم پرستی بہت زیادہ ہے.
جس کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار چل رہے ہیں, لوگوں کے پیٹ پل رہے ہیں. اچھا چھوڑیے اس کو. ہما کیا کہہ رہی ہیں لاہور سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ لڑکی لڑکا اور صرف مولوی ہو, گواہوں کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بات کر لیتے ہیں. سلام, وقت ذرا سا کم ہے ہمارے ساتھ. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ حیدرآباد سے شاہد صاحب نے پوچھا کہ ان کی بیوی جو ہے 4 مہینے سے گھر بیٹھ گئی ہیں, سسرال والوں نے طلاق کے لیے رجوع کرنا شروع کر دیا, کورٹ پہنچ گئے, یہ بھی پیشی پہ جاتے رہے, کورٹ نے خلا الاؤ کر دیا. دیکھیں بات یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا نہیں ہوں, یہ نہیں چاہتا بھائی آپ نہیں چاہتے, وہ تو آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو یہ میاں بیوی کا سودا کوئی زبردستی کا ہے کوئی؟ جب وہ نہیں چاہتی تو اس کو آزاد کر دیں, جہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ جب دونوں کی آپس میں نہ بنے تو عورت اپنی جان چھڑا لے اس سے. تو اب وہ جان چھڑا رہی تو جان چھوڑ دینا چاہیے اسے. اچھا خیر, اب آپ کو مشورہ تو مل ہی گیا ہے. ہما نے لاہور سے پوچھا گواہوں کے بغیر نکاح ہو جائے گا؟ گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوگا, وہ زنا کہلائے گا شریعت کی نظر میں. تو لڑکا لڑکی اور مولوی صاحب ہیں تو اس سے گواہ نہیں ہوئے پورے شرعی طور پہ, تو وہ گناہ ہوگا, زنا ہوگا. اچھا جناب یہ ذرا ارشاد فرمائیے کہ ناظرین آج میرا پروگرام مکمل نہیں ہو رہا, میں چاہ رہا تھا کہ آج اس پروگرام کو ختم کر کے, چونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ کفریہ کلمات کے بعد جو ایمان جاتا ہے, پھر تجدید ایمان کیا ہوتی ہے, پھر اس کے بعد تجدید نکاح کیسے کیا جائے گا, پھر توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا, اس پر میں چاہ رہا تھا آج یہ ساری گفتگو کر کے وائنڈ اپ کر لیں پروگرام, پھر اگلے کسی موضوع پر, لیکن یہ ایسا ہوا نہیں. اور یہ بھی اچھا ہوا, برا نہ ہوا, لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے, بہت سے نئی نئی باتیں جو ہیں پتہ چلی ہمیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو بقیہ تفصیلات ہیں اس پروگرام میں چاہتا ہوں ہر پروگرام مکمل اور ایک جامع پروگرام ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ صاحب ہم کفریہ کلمات پر بات کر کے چلے جائیں, توبہ کا طریقہ نہ بتائیں, تجدید نکاح کا طریقہ نہ بتائیں, تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا پروگرام کرنے کا. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو ہے ہم یہ بات کریں گے. اچھا وہ تو ایک سوال چلتے چلتے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی طبیعت مقدر ہوئی اور کسی نے بار بار کہا, مطلب خود بھی وہ صحیح آدمی نہیں ہے, مطلب لیکن وہ بار بار اسلام کا نام لیتا ہے اور تسبیح گھماتا رہتا ہے, بےمانیاں ساری کرتا ہے, اور پھر بات بات میں تو دوسرا آدمی چڑ کے یہ کہہ دے کہ میں تجھ پر معاذ اللہ اور تیرے اسلام پر لعنت بھیجتا ہوں, تو کیا یہ بھی کفریہ کلمہ ہوگا؟ دیکھیں برل تیرے اسلام پر لعنت بھیجتا ہوں, تو یہاں پر اس نے ایک اس کو قید لگائی ہے, کھلم کھلا نہیں کہا کہ میں اسلام پہ لعنت بھیجتا ہوں. یعنی اسلام کی جو ریپرزنٹیشن وہ کر رہا ہے اس کے اوپر اس نے یہ بات کہی ہے, اس کی غلط حرکتوں پہ یہ کہی ہے جس کو وہ اسلام کہتا ہے, تو اس پہ تو کفر نہیں ہوگا. لیکن معاذ اللہ اگر مطلقاً اسلامی کی مراد ہے تو کفر ہو سکتا ہے, لیکن اس کی مطلقاً اسلام مراد نہیں ہوتا, کیونکہ وہ خود بھی مسلمان ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. اچھا یہ کہہ دینا کہ بہت نمازیں پڑھ لیں کچھ حاصل نہیں ہوا, کیا فائدہ معاذ اللہ نماز پڑھنے کا, یا نمازیں پڑھنے سے پیٹ نہیں بھرتا, نمازیں پڑھنے سے کیا تو رکھا ہے؟ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح فقہ الاکبر میں اس کو کفریہ لکھا ہے کہ یہ جملہ بھی کفریہ ہے. اس سے کفر جی ہاں, کفر لازم آ جائے گا, اسلام دائرہ اسلام سے نکل جائے گا, شادی شدہ ہے تو بیوی نکاح سے نکل جائے گی. اچھا اگر اپنے آپ کو پیغمبر کہے کوئی آدمی, پیغمبر سے مراد میسنجر, دیکھیں اردو زبان میں یہ لفظ ایک خاص معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے, اور کسی شخص کے سامنے جب پیغمبر کہا جائے گا تو اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا. تو ایسی صورت میں فقہا نے اس کو کفر لکھا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو پیغمبر کے, اگرچہ کہ وہ تعویلیں کرتا ہو کہ جناب میری مراد تو جناب نامہ بر تھا, قاصد تھا, یہ مرادیں تھیں میری. پیامبر کا لفظ تو بعض اوقات استعمال کر لیتے ہیں, لیکن پیغمبر کا لفظ جو ہے نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہمارے یہاں پر. چلیے ناظرین, تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں بقیہ صورتحال جو ہے وہ اس پر بات کریں گے, چونکہ آج تو وقت ختم ہو رہا ہے اور مجھے آپ سے رخصت بھی ہونا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے. انشاءاللہ اگلے پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.